الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صلوات محمد وآل محمد دعا ہے عزائے حسین کے صدقے سے خدائے حسین آپ سب کو آپ کی حاجتوں کی قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے خدائے حسین آپ کو عزائے حسین کے صدقے سے برکتیں، نعمتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو روشن سے روشن مستقبل عطا فرمائے۔ ہمارے ماتمیوں کو ماتم شبیر کے لیے طاقت عطا فرمائے۔ عزاداروں کو حسین کی عزا کے لیے تبرک کی برکت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار تندرست ہیں ان سب کو نیاز امام حسین کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنے گھر کے لیے پریشان ہیں پروردگار عالم انہیں عالم عباس کے لیے اپنا گھر عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ذکر کا، ہمیں اگر اپنی اولاد بھی چاہیے اور اولاد نرینہ بھی چاہیے تو اسی خاطر کہ ہمارے گھروں میں ماتمی آئیں، علی علی کرنے والے آئیں۔ پروردگار جتنے ہمارے برادران ہیں، ماتمی برادران، عباس بھائی، یاسر بھائی، مولا سب کو اولاد نرینہ ماتمیوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان پہ اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے کہ یہ دربار حسینی میں اپنی تمام نسلوں کے ساتھ اسی طرح سے محنت کرتے رہے۔ مولا ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، مولا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جناب فاطمہ زہرا ان بانیان مجلس سے راضی ہوں، یہ اہتمام مجلس امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی گھروں میں برکتوں کا نزول ہو اور تمام پریشانیوں سے نجات عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا پروردگار وارث زماں کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی روحانیت کے لیے ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ سورہ مبارکہ سورہ ملک ایک ایسا سورہ جس میں کسی ملک کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ ایسا ملک ہے کہ بیدہ الملک، وہ ملک کسی ہاتھ سے جڑا ہوا ہے۔ اس ملک کی اوقات یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ ہم اسی ملک میں گھومتے ہوئے کل اس مقام پہ پہنچے جب لوگ اپنے اپنے ممالک کو موت کے وقت چھوڑ کر جائیں گے اور قبر میں اتریں گے تو پتہ چلے گا جہاں تھے وہ لمحہ تھا، جہاں آ گئے ہیں اصل اور ابدی زندگی وہی ہے، اور جو اصل اور ابدی زندگی ہے دنیا اس کی تیاری نہیں کر رہی، کیونکہ دنیا صرف عذاب قبر سے بچنے کی تیاری کر رہی ہے، ملاقات علی کی تیاری نہیں کر رہی ہے۔ جب ملاقات علی کی تیاری کی جائے گی نا تو پھر دفن ہونے والا ابو ذر جیسا ہوگا، سلمان جیسا ہوگا، کمر جیسا ہوگا۔ تو یہ درس دینے والوں سے گزارش ہے کہ قبر کا عذاب نہ بتایا جائے، علی کی ملاقات کا انعام بتانا جائے۔ موت کا تذکرہ بس ایک واقعے سے جوڑ کر کہا، ایک مرتبہ نبی مکرم بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ علی بیٹھے ہیں۔ کہا ایک جنازہ گزرا، ایک میت گزری، نبی مکرم جو تمام عالم الغیب جن کی وجہ سے خلق ہوا، جو سب جانتے ہیں، وہ علی سے پوچھ رہے ہیں یا علی یہ کس کا جنازہ ہے؟ دنیا کو بتا رہے ہیں میں ہر شے علی سے پوچھتا ہوں۔ اب اس معاملے میں، اس واقعے میں یہ دیکھتے جائیے گا ناصر صاحب کہ کتنا علی سے پوچھا جا رہا ہے۔ مختار صاحب یہاں پر نبی نے ہمیں ایک معیار بتایا
کہ گزر جنازہ رہا ہے. اب اسی واقعے پہ کئی جنازے بھی نکلیں گے. یہ واقعہ آسان نہیں ہے ہضم کر لینا. پوچھا یا علی یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ رباح کا جنازہ ہے. نبی نے پھر پوچھا نبی کون؟ کائنات جن کی وجہ سے خلق ہوئی. کہا یا علی رباح کون ہے؟ کہا علی نے یا رسول اللہ یہ بنی نجار کا غلام ہے. اچھا اب جو نبی نے پوچھا وہی حشر میں پوچھیں گے. نبی نے کہا یا علی اس کا کردار کیا تھا؟ یا علی اس کا کردار کیا تھا؟ یہ جو امت شفاعت کے ارمان لے کر گنگنا کر کہتی ہے محمد کی امت ہے, محمد کی شفاعت ملے گی, ہم سے کوئی اور نہیں پوچھے گا, نبی پوچھیں گے. اس واقعے میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ نبی پہلے علی سے پوچھیں گے کہ امتی تیرا بھی تھا کہ نہیں. کیا پوچھا نبی نے؟ جیتے رہے سلامت رہے. کیا پوچھا نبی نے؟ یا علی اس کا رباح کا بنی نجار کے غلام کا کردار کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ معلوم نہیں, بس جب مجھے دیکھتا تھا تو کہتا تھا انی احبک یا علی, انی احبک یا علی, یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یا علی میں آپ کو چاہتا ہوں. نبی نے جیسے ہی یہ سنا, اب جملہ سنیے گا, خطابت کا جملہ نہیں ہے, رسالت کا جملہ ہے. نبی مکرم نے کہا تو علی پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں, آؤ اس کے جنازے میں چلتے ہیں. اب نبی نے کیا کیا؟ اسے غسل نبی نے دیا, اسے کفن نبی نے دیا, اسے قبر میں نبی نے اٹھایا, اسے تلقین نبی نے پڑھائی, اس کی قبر کے باہر کھڑے ہو کر نبی نے دعا کی. کہا جنازے سے لے کر تجہیز و تکفین محمد کراتے رہے. کہا سب کو 40 قدم دور بھیجا, خود اس کی قبر پہ دعا کرنے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پریشان ہو کے پوچھا یہ اتنے سے عمل پر یہ محبت علی کرتا تھا؟ نبی آپ نے جنازہ بھی پڑھایا, نبی آپ نے غسل بھی دیا, نبی آپ نے کفن بھی دیا, نبی آپ نے تلقین بھی پڑھائی, نبی آپ نے دعائے خیر بھی کی. اتنا نتیجہ, اتنا اجر صرف علی کو چاہنے پر. نبی نے مسکرا کے کہا ابھی تو یہ وہ نتیجہ ہے, یہ وہ اجر ہے جو میں دے رہا ہوں, اللہ جانے اللہ کیا عطا کرے. سلامت رہے, آباد رہے. اللہ جانے ابھی اللہ کیا اجر عطا کرے گا. تو اب بے فکر ہونا ہے. یہ جو موت ہے نا یہ علی کے ساتھ آتی ہے. کہا جاتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق, جب بھی موت کا سکرات آتا ہے حق کے ساتھ آتا ہے اور حق علی کے پیچھے آتا ہے. زندگی آتا فرمائے. کہا تو ڈرایا جاتا ہے کہ وحشت قبر جب کہ یہ سخت معصومیت اس کو منع کیا گیا ہے, لیکن یہاں ملا حضرات ڈراتے کہ وحشت قبر جبکہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. بے شک ملاقات علی کا نام ہے, موت علی والوں کے لیے ملاقات علی کا نام ہے. یہ ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا. کل ہم نے قبر اور علی پڑھا ہے اور اسی لیے پڑھا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. دنیا میں جتنے مرضی دل ملاتے پھرو, قبر میں علی علی کرنا پڑے گا, قبر کے لیے علی علی کرنا پڑے گا. میں شروع ہوا تھا ملک علی کی زندگی سے. عامر بن وہب جسے بہلول تانا کہا جاتا ہے, جو زندہ رہا صادق آل محمد کے دور سے لے کر اس دور تک جو مولا تقی کا دور ہے. اس کی زندگی کا سبب کیا تھا وہ میں بتا چکا ہوں. اس نے علی علی کیا اور علی علی کرتا رہا. آپ جانتے ہیں ایک دن اسے بھرے دربار میں, توجہ رہے, بھرے دربار میں کہا گیا اے بہلول تو بہت علی علی کرتا ہے, کبھی علی نے تجھے کچھ دیا بھی ہے؟ ابھی
تجھے علی نے کبھی کچھ دیا بھی ہے؟ اب ایک مرتبہ بہلول نے اپنے جنوں کی انگڑائی بھری اور جنوں بھری انگڑائی لے کر کہا ہاں مجھے علی نے تحفہ دیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا علی کی محبت نے مجھے مستبصر بنا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے بصیر اور ایک ہوتا ہے مستبصر۔ تمہید کے بنا بتانے لگا ہوں، کہا مجھے محبت علی میں یہ تحفہ ملا ہے کہ میں شکل دیکھ کے پہچان جاتا ہوں حلال زادہ ہے یا حرام زادہ۔ یہ سلامت رہے آباد رہے۔ ملک علی والوں کی زندگی۔ کہا اچھا تجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحیح نسل ہے، کون بد نسل ہے، کون صحیح نسب ہے، کون بد نسب ہے، تجھے علم ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا ایسا کر بازار میں جا اور 40 حرام زادے پکڑ کے لا۔ علی والوں کو چیلنج دیا گیا کہ جا بازار اور جا ایسے 40 لے کے آ جن کی بلدیتوں کا خانہ خالی ہے۔ اب بہلول نے کرنا ہے خانہ خراب، اور وہ کیسے کرنا ہے؟ کہا اچھا اتنی سی بات بس 40؟ کہا گھنٹے کا وقت گزرا، دربار میں ایک ہجوم چل کے آ رہا تھا۔ کہا بہلول کو 40 کا کہا، وہ 1000 بندہ دربار میں لے آیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا حماقت ہے، ہم نے تجھے 40 کا کہا تھا اور ہم نے تو مذاق میں کہا تھا کہ حرام زادوں کو پکڑ کے لا۔ کہا 40 کا کہا تھا میں بھی، تو 1000 لے آیا ہے، اتنوں کو پہچانا کیسے اتنی سی دیر میں؟ کہا کیا ضرورت تھی مجھے زور لگانے کی، میں نے بازار میں جا کے بس اتنا اعلان کیا جو جو علی کی ولایت کا منکر ہے دربار میں آ جا۔ ارے صحابہ کرام کی محفل میں محمد نے یہ فرمایا غلط ماؤں کے بچوں کو علی اچھا لگتا ہے۔ میرے لال بہت شکریہ۔ اور اسی لیے کسی استاد شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ اور اسی سے جڑتا ہوا آپ کے نعروں کی بلندی تاکہ ہماری مجلس قبول ہو جائے۔ اور جو لوگوں کو گمان ہے کہ مجلس میں ہوتا کیا ہے، ہماری مجلس میں صرف علی علی ہوتا ہے، اس لیے آپ کے کلندری نعرے کے لیے حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس کھول رہا ہے۔ ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے سجدے کھول رہا ہے۔ زندگی آتا ایک علی کے نام کا نعرہ، میں نے تو بس جا کے کہا جو جو علی کی ولایت کا ممکن ہے۔ اچھا یہ جنوں کی کیفیت میں گیا بھی تو حکم امام پر، مولا نے حکم دیا تھا جا جنوں میں مبتلا ہو جا ورنہ حکومت تیرا سر کاٹنے کے پیچھے ہے۔ یہ ملنگ ہونا، فقیر ہونا، درویش ہونا اسی در سے تو ملا ہے۔ کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی پہ ہے، کسی کو پتہ نہیں کون کیا ہے، کون کس مرتبے پر ہے۔ دنیا یہی سن کے مر جائے کہ جن کا کلندر سمجھ میں نہ آئے ان کا حیدر کیا سمجھ میں آئے۔ یہ سلام علیکم۔
بہلول بھی ایک درجہ، اللہ اکبر، ایسا درجہ کہ جنون اور دیوانگی اور دنیا کی دیوانگی میں ہی، یعنی کہ ہمارے ہاں کوئی علی کو پڑھ کر آئے وہ الگ ہے، جو علی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو کوئی اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہلول دانا کی حکایتیں جو ہے نا عرب والے اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ علی والا تھا، اس کا قدم قدم حکمت والا ہو، بڑی عزت ہے۔ اور اسی لیے بہلول کو دیوانہ نہیں کہتے، دانا کہتے ہیں۔ کہاں سمندر کنارے بیٹھا ہے، دجلہ کے پاس بیٹھا ہے اور اپنے کوزے میں پانی بھرے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا دریا کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ کہا یہ کیا دیوانگی ہوئی؟ دریا کو کوزے میں بھلا کوئی بند کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا دریا، یہ چھوٹا سا کوزہ، کیسے یہ دریا اس میں آئے گا؟ پیالہ پھینک کے ایک طرف کہنے لگا، اسی لیے تو کہتا ہوں کائنات کا مولا تیری چھوٹی عقل میں ناز ہے۔ مولائے کائنات ملک علی سے کہتے ہیں، ملک علی جہاں کا دیوانہ بھی دانا ہوتا۔ اجرکم اللہ، دانا عقل مند، بچوں کے لیے دوہرا رہا، عقل مند، ایسا عقل مند جو بہت سو کا دانا پانی بند کروا دے۔ اگر علی والوں سے کیا مقابلہ کرے گی دنیا؟ کوئی کسی دور میں بھی، پتا ہے ایک مرتبہ یہ یزید ملعون کے بعد بہت سے ملعون شام میں منبر پہ آتے رہے اور انہوں نے اپنے دربار پہ لکھوا لیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ انہوں نے اپنے دربار پہ اور بیٹھتے تھے تو خطبے میں پڑھتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایک دن ملعونوں میں سے ایک ملعون تخت پہ بیٹھا، اس نے یہی دعویٰ کیا۔ دربار میں ایک علی والا بیٹھا تھا، اس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے کہا میرا ایک سوال ہے، جواب دیں گے؟ کہنے لگا آپ پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ علی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو دعویٰ علی نے کیا تھا وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں جن کی نہ نسلوں کا پتہ، نہ اصل کا پتہ، جن کے نہ کردار کا پتہ، نہ مذہب کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ کہنے لگا میرا ایک سوال ہے، جواب دے دے گا؟ علی والے نے کہا، کہنے لگا ہاں دے دوں گا۔ کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا عبور ہے قرآن پر۔ کہا اچھا قرآن پر تجھے عبور ہے؟ اچھا قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ سلمان نے کہا تم سے زیادہ بڑا سوال نہیں کرتا، بس ایک چونٹی کا سوال کر لیتا ہوں۔ کہا جو حضرت سلیمان کے ہاتھوں پر چونٹی آئی تھی اس کی جنس مرد تھی یا عورت؟ اللہ ہے۔ ایک مرتبہ کھانپ گیا اور کہنے لگا کہیں تو علی والا تو نہیں؟ علی والا اپنے سوال سے ہی بتا دیتا کہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اس نے فخر سے اٹھ کے کہا کہ ہاں میں علی والا ہوں، اور کہا آج کے بعد یہ دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ جس علی کا میں ماننے والا ہوں وہ اس چونٹی کے جنس کو کیا، اس کے لاکھوں کے لشکر کے جنس کو بھی جانتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، اور یہ تو علی والے کیا، یہ جو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ملک خدا کے لیے قانون ہے کہ کن کہا جاتا ہے ہو جاتا ہے، یہ کن کہا جاتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ علی والوں کا ہے کہ کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ علی اور اولاد علی کن سے ماورا ہے، کن سے ماورا ہے۔
مثال ایک بڑی عام سی ہے، بڑی مقبول سی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ بس میں امام حسن تھی، حسن مولا اپنے بابا علی کی شان پڑھ رہے تھے، ایک مقصر بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا وہ بتایا کرے جو ہو بھی سکتا ہو۔ حسن مولا نے یہ نہیں کہا کن فیکون، حسن مولا نے مصلی نہیں بچھایا، حسن مولا نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ بس اتنا کہا تو عورت ہو کے مردوں میں کیا کر اچھا اس پہ دلیل قائم کر دیتا ہوں۔ اہل سنت برادران کی بڑی معتبر کتاب ہے بہشتی زیور، بہشتی زیور، اس میں جنتیوں کے فضائل لکھے ہیں کہ جو جنت میں ہوگا وہ کسی پرندے کو طائر کو اڑتا دیکھے گا تو وہ طائر ڈھونڈ کے اس کے سامنے آ جائے گا، کوئی نہیں کہے گا کون جنتی۔ کہا اگر کسی نہر کو وہ دیکھے گا اور اس کا بہتا ہوا شربت اسے پسند آئے گا تو وہ دیکھے گا جنتی اور اس کے سامنے جام بن کے آ جائے گا۔ کہا کوئی لباس پسند آئے گا جنتی کو، لباس پسند آئے گا جنتی کو تو ابھی وہ اسے دیکھے گا کہ وہ اس کے تن پہ سج جائے گا۔ جب جنتی کی یہ فضیلت ہے تو سرداروں کی کیا فضیلت ہوگی؟ اللہ ہے، جزاک اللہ ہے۔ مولا سلامت رکھے، زندگیاں عطا ہوں، صحتیں عطا ہوں۔ آج ملتان میں بھی بات کر کے آیا ہوں کیونکہ بڑی بحث ہو رہی ہے، وہاں بہت بڑا ڈگری والا آیا ہوا ہے، وہاں بہت بڑا مدرسے کا پڑھا ہوا آیا ہوا ہے، وہاں بہت بڑا عالم آیا ہوا ہے، وہاں ملانگنا حوضے سے آیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا حوض غدیر سے آئے ہوئے کو منبر دینا چاہیے۔ اس کی دلیل ہے، دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ فرزدق وہ پہلا شخص ہے جسے علی زین العابدین نے کہا تھا جاؤ منبر پہ، مجلس ہوگی تم شان علی پڑھنا اور مصائب حسین پڑھنا۔ یہ ڈگریوں والے اس وقت تھے لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ امام کی مجلس میں آ جائیں۔ بھائی جس نے درس لینا ہے مدرسوں میں جائے، عزا خانوں میں کیوں آ جائے؟ یہ عزا خانے علی کے ذکر کے لیے ہے، ادھر ادھر کے ذکر کے لیے نہیں۔ اجرکم اللہ، یہ علی کے ذکر کے لیے۔ اس میں ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی، اس میں بلا دیکھی جاتی۔ نصاب مجلس حسین یہی ہے کہ علی کے فضائل پڑھے جائیں، حسین کے مسائل۔ اور یہ جو ابھی میں فلسفہ اجتہاد کو برباد کرتا ہوں جو اب بنا ہوا ہے، یہ یونیورسٹیوں سے دیتے ہیں 50 سال 40 سال 30 سال اجتہاد کے درجے میں فائز ہونے کے لیے بزرگ گواہ ہوں گے۔ اجتہاد حاصل کرنے کے لیے ذریعے امام حسین پہ لوگ عبادت کرتے تھے، کسی نے 10 سال کی، کسی نے 20 سال کی، کسی نے 40 سال کی، اور روز پرچی ڈالتے تھے اپنے نام کی۔ جس دن حسین مہر لگا دیتے تھے اس دن عالم مجتہد ہو جاتا تھا۔ کتابیں مجتہد نہیں بناتی ہے، عقیدے مجتہد بناتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اب ڈگریاں چیک کیا کریں، جتنا بڑا ڈگری ہولڈر آئے نا اور ممبر پہ آ کے علی نہ پڑھ رہا ہو، اس سے کہنا ذرا اپنی ڈگری پہ حسین کی مہر تو دکھاؤ۔ یہ چیک تو پھر یوں بھی ہو،
بھائی جب ویرائٹی آئے گی اتنی زیادہ مارکیٹ میں اور اسے سنا جائے گا جو برانڈ بن چکا ہے. خود علی کی زندگی جینے کا کہیں گے, علی کی زندگی جیے, خود لینڈ کروزر سے اتر رہے ہوں گے. علی کی سواری استعمال کرو, خود تو ہوٹلوں میں رہائش ہوتی ہے. لیکچر اتنے ہیں, معرفت نہیں ہے, معرفت ہونی چاہیے. ارے عقل کے دشمنوں, معرفت ہے تو لوگ دریا علی پہ ہے, تم بٹھاؤ گے دریا علی پہ. یہ دنیا کیا بٹھائے گی؟ اجرکم اللہ ہے. میں وقت لے رہا ہوں لیکن پیغام دینا. کہا گیا اصل شے معرفت محمد والے محمد. اصول کافی کا واقعہ. ایک شخص مولا کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا, مولا معرفت الہی کیسے ملتی ہے؟ کیا بات, ایسوں کی عقل پہ جو آج بھی ہے. مولا نے کہا تجھے معرفت چاہیے؟ کہا من فقہاء المدینہ, جا مدینے کے فقہاء کے پاس جا. کہا 3 سال بعد رول کھرول کے آ گیا. آ کے کہنے لگا میں نے پورا درس مکمل کر لیا ہے اور علم حدیث پہ دسترس حاصل کر لی ہے, علم رجال سکھایا ہوں, بتائیں اب مجھے معرفت الہی مل گئی؟ امام نے کہا, چٹے مولا نے کہا اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں. چٹے مولا نے کہا نہیں تجھے ابھی بھی نہیں ملی. پھر رونے والا ہو گیا. کہا 3 سال لگا کے آیا ہوں گھر بار چھوڑ کے, جیسے بہت سے لوگ گھر بار چھوڑ کے بستر تکیے لے کے نکل جاتے ہیں, معرفت پھر بھی لے کے نہیں آتے. ایسے ہی رونے والا ہو گیا. کہا معرفت کہاں سے ملے گی, آپ ہی بتا دیں. کہا اب پتا چلا کہ معرفت ہمارے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. امام کا کیا جملہ ہے؟ امام نے کہا صبح ہو, شام ہو, دوپہر ہو, روزگار پہ جا, اپنے گھر آ, کھانا کھا, کسب روزگار کر, کسی سے جا کے مل, کسی سے ملاقات کر, کوئی معاملات کر, تجارت کر, عبادت کر. اگر معرفت چاہیے قدم قدم پہ علی علی کرتا جا, معرفت ملتی جائے. بیٹھے ہیں میرے بزرگ یہاں پہ اور پرانے علماء کو سننے والے. انیس و دبیر کا نام تو سنا ہے. یہاں سے لے کر شام تک اور شام سے پورے ہندوستان اور بنگلہ دیش تک سب جانتے ہیں. انیس کے سینوں پہ مہر حسین نے لگائی تھی اور دبیر کے مرثیے پہ. تو ان سے بڑا تو فقیہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آؤ پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج علم والے کا ذکر ہے. انیس کیا کہہ رہے ہیں؟ خواب میں حسین آئے تھے, کیونکہ یہ مرثیہ لکھ کے زری میں ڈال دیتے تھے. دستخط ہوئے کس کے؟ حسین مولا کے. کس کے مرثیے پہ؟ دبیر کے مرثیے پہ. اب دبیر حکمدار تھا, سید نہیں تھا. انیس سید تھے. دبیر خوشی سے بے ہوش ہو گیا, انیس غم سے بے ہوش ہو گئے. حسین نے میرے مرثیے پہ دستخط نہیں کیے. تو خواب میں آ کے حسین نے کہا تھا انیس تو ہمارا ہے. اس کو سند چاہیے تھی, تجھے نسل میں سند ملی ہوئی ہے, اس لیے ہم نے اس پہ مہر لگائی ہے. اور کیا کہا انیس نے؟ کیا کہا؟ انیس کا جملہ ہے ملک علی کے موضوع کے حوالے سے. کہنے لگے خورشید فلک, خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. سلامت رہے جی, سلامت رہے, آباد رہے. اور کیا کہا؟ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا. آج سب کو وہ اوج مل رہا ہے. آج بھی محرم ہے نا, بڑے بڑوں کو تاریخ میں علم اٹھانے کو نہیں ملا تھا. ہمارا بچہ اٹھائے پھر رہا, کیونکہ ہمیں علم حسین نے دیا ہے, علی کے ذکر نے دیا ہے. کہا انیس نے کہا تھا بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا, ذل علم صاحب معراج ملا.
اب ذلے کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا دیں گے وقت، بس 5 منٹ میں ذل کہتے ہیں سائے کو، اور 17ویں اور 18ویں صدی میں بادشاہوں کو ذل الہی کہتے تھے. ایسا ہی ہے نا، ذل الہی کہتے تھے. میرے بزرگ اس میں کی تائید کریں گے. ذل الہی اللہ کا سایہ بادشاہ کو، جو دنیا کا بادشاہ ہے اسے کہتے تھے ذل الہی. اس وقت یہ غالیوں کا فتویٰ ان پہ کیوں نہیں لگایا؟ لوگ زمینوں کے بادشاہوں کو ذل الہی کہہ سکتے ہیں، کائنات کے بادشاہ علی کو کہے تو موت بھرتی. انیس کہنے لگے، بس میں یہ انیس اور پھر دبیر کا مصرع پڑھ کے میں صاحب کی منزل پہ جانے لگا. کہنے لگے بالیدہ ہوں وہ آج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا. کہنے لگے منبر پر نشست سر پا حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. سبحان اللہ. یہ انیس دبیر دہرانا، پھر دبیر نے تو انتہا کر دی، کیونکہ ابو الفضل کی ذات پہ جانا ہے. دبیر کون؟ حسین کے مہر یافتہ مجتہد مرد فقیر. کیا کہہ رہے ہیں؟ دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں. مصرع اٹھائیے، ایسے میں دوسرا مصرع ثانی نہیں کہوں گا. کہنے لگے دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. یہ سلامت عباس کربلا. یار سب نعرے کا جواب دیا کرو، نعرہ حیدری. یہ قرآن کا سوال ہے. ایک صلوات بھی مل کر بلندر سلامات. عباس وہ کہ کہتے تھے جس کو دیکھ لیتے تھے وہ ہیبت سے مر جاتا تھا. یہ صفین تھی، لیکن 7ویں محرم سے عباس کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ بار بار عباس کے کانوں میں سکینہ کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز تھی العطاش. چچا عباس میں بہت پیار تھی. آج علموں کے ساتھ آپ کو کچھ کلاوے ملے ہوں گے. میں بتانا چاہتا ہوں یہ کلاوہ کیا ہے. پہلے ہندوستان میں جب آزاداری کی جاتی تھی تو باقاعدہ ایک رسی تیار کی جاتی تھی. کلاوے کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کہیں سے سرخ ہوتا ہے، کہیں سے سفید ہوتا ہے. آپ سن سکیں گے؟ یہ کلاوہ اس رسی کی یاد میں ہے جو رسی سکینہ کے گلے میں باندھی گئی. ہزاروں تیاری کیجیے. یہ وہ رسی کی یاد منائی جاتی ہے جو سکینہ کے گلے میں 11ویں محرم کو باندھی گئی تھی، اور جب زندان میں سجاد نے کھولی تھی تو یہ رسی کہیں سے سرخ تھی کہیں سے سفید. اللہ جانے حسین کی بیٹی کے گلے کا حال کیا ہو. اسی لیے آج عباس کے علم پہ یہ کلاوہ باندھ کر کہا جاتا ہے اے مولا غازی تجھے اس رسی کا واسطہ. جزاکم اللہ. آج رونے کی رات ہے. بس 2 دن کا مہمان رہ گیا حسین، 2 دن کا مہمان رہ گیا. بس کل کی رات ہے اور پرسوں پورا زہرا کا چمن ویران ہو جائے. کہا گیا یہ سکینہ بی بی. اب یہاں تک جملہ کہہ دیا ہے تو ایک اور جملہ سن لو جو مولا سجاد نے کہا تھا. کہا جب بی بی سکینہ کو دربار میں کہا گیا نا کہ یہ جو بچی ہے جو کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے
کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. اس بچی کا نام کیا ہے؟ کہا بچی نے لب ہلائے آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ عزیز وجود نے کہا بچی پہ تازیانہ برساؤ تاکہ اس کی آواز نکلے. اس موقع پر سجاد نے جملہ کہا یزید سجاد کو سجاد رہنے دے عباس بننے کا مجبور نہ کر. اجرکم اللہ عباس بننے پہ مجبور نہ کر. کہا تو اس کی رسی کھول دے یہ تجھے خود بتائے گی یہ غریب حسین کی بیٹے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ سکینہ کے مشاہد کیوں دو جملے پڑے ہیں؟ اس لیے پڑے ہیں تاکہ سرکار وفا آ جائے مولا غازی آ جائے. لیکن مولا غازی اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے. مولا غازی نے حسین سے بھی کہا تھا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا میری سکینہ پیاسی ہے میرے بازو کٹ گئے. جانتا ہوں دل لازم ہے اور غازی کا مسائب ایسا مولا حسین کا واسطہ آپ کیا کہا بھی آپ نے گلے میں رسید نہیں میرے سے ہاتھ بھائی گئی تھی کتنا چھپایا جائے. زیارت ناہیہ میں میرا مولا تیرا میرا سلام ہو ان گریبانوں پر. میرا سلام ہو ان گریبانوں پر جو خون سے بھرے ہوئے تھے. یہ گریبان شہید آیا کرے مولا تمہارے ماتم کو قبول فرما. ایک اور جملہ سن لو ایک اور جملہ سن لو. ہمارا سلام ہو سید سجاد پر. علماء کہتے ہیں اگر بازار میں عباس ہوتے تو عباس کا کلیجہ پڑ جاتا. یہ سجاد کا کلیجہ ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سجاد زندہ بھی رہا مرتا بھی رہا. اجروں کو بڑھا بس عزتارو بس عزتارو مولا تمہارے بھرسے کو حمل. آج ایسے ہی رو رہے ہو نا جیسے حسین عباس کے لاشے میں رو رہے تھے اور روتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے. اللہ اکبر. بس ایک رخصت کا جملہ اور ایک شہادت کا ایک جملہ. کہا جب عباس جانے لگے ہیں نا خیمے سے تو عباس کے ایک ہاتھ میں مشق دی ایک میں علم دیا اور وہی علم کی برآمد ہوگا. کہا ایک میں مشق دی ایک میں علم دیا. کہا غازی جنگ نہیں کرنی غازی جنگ نہیں کرنی. میں اپنے بھائی کے بات بتا رہا ہوں غازی حملہ نہیں کرنا غازی کسی کو کچھ نہیں کہنا. کہا آقا یہ حکم کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جتنے حملے تو کرے گا بدلے یا زینب اتارے گی یا بدلے میری سکینہ کو. اجرکم اللہ. غازی جنگ نہ کرنا. اس لیے روایت میں ہے عباس چلے ہاتھ میں مشکیزہ تھا ایک بازو کٹا دوسرے میں مشکیزہ کہا دوسرا بازو کٹا عباس نے دانتوں میں مشکیزہ. کتنا پیار ہے عباس کو سکینہ کی مشق سے آج بھی علم کے ساتھ ہوتی ہے مشق سکینہ. کہا ایک ذاکر تھا بصرے کا ذاکر تھا اس نے مولا عباس کے مصائب پڑھے حلم میں پڑھے خواب میں بی بی کی آواز آئی اے ذاکر تو نے میرے عباس کے پورے مصائب کیوں نہیں پڑھے؟ کہا بی بی میں نے پڑھا عباس کے بازو کٹے. بی بی میں نے پڑھا عباس کی آنکھوں میں تیر لگا. بی بی میں نے پڑھا
सर पे कोच लगा। कहा बीबी और क्या पढ़ता? कहा तूने सब पढ़ दिया, ये नहीं पढ़ा कि जिसके बाजू नहीं थे वो घोड़े से कैसे गिरा। आवाज सैयदा आई, अब्बास घोड़े से कैसे ही गिरा जैसा कि आदमी को बड़े हाथों से सेना में। हुसैन लाशार अब्बास में पहुंचे। कहा अब्बास के लाश पे पहुंचकर हुसैन ने, अब्बास अब्बास अभी आंखें बंद न कर अब्बास। अब्बास हुसैन ने कुछ बातें करनी। अब्बास आंखों को खोल। कहा आका शर्मसार हो, आपसे शर्मसार हो, सकीना से शर्मसार हो। कहा अब्बास आंखें खोल, सब बातें छोड़, बस तू जा रहा है ना, जाते हुए हुसैन की हसरत पूरी कर दे। कहा अब्बास जाते हुए हुसैन की हसरत पूरी कर दे। कहा जी मेरे आका। कहा अब्बास एक मर्तबा भाई कह दे। अब्बास सारी जिंदगी आका आज भाई कह दे। कहा बकरियों वाली बीबी की आवाज आई, आज हुसैन का सुन ले, हसरत पूरी कर ले। कहा अब्बास की आंखें बंद हुई, हुसैन ने